أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے، شاہوں کو بدلتے دیکھا ہے، شاہی کو بدلتے دیکھا ہے. اسلام کی کشتی کا مگر سلطان نہ بدلا جائے گا. ہاں لوگو، لاکھ بدلے گا زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری جامع، مکمل اور محفوظ کتاب ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے لیے آخری پیغام ہے. قیامت تک آنے والے سارے کے سارے انسان اسی قرآن مجید سے رہنمائی لیں گے، اسی قرآن مجید سے ہدایت لیں گے اور اسی قرآن مجید میں اپنے مسائل کا حل تلاش کریں گے. اسی لیے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری سوئی بھی گم ہو جاتی تو میں اسے رب کے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی بنتا ہے تو اس کا حل اللہ کے قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں. قرآن مجید کی ایک اور بہت بڑی خوبصورتی آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ اگر آج بھی انسان اس کو پڑھے، اور اصل بات یہ ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھے، پتہ چلے کہ قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا، ویسے ہم قرآن مجید کے صدقے باری جاتے ہیں. حضرات کائنات کے امام نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی دنیاوی دولت نہیں تھی، لیکن ان کے پاس دولت تھی ایمان کی، توحید کی، محبت رسول کی اور اللہ کے قرآن کی. اسی لیے وہ چلتے زمین پر تھے اور ان کے قدموں کی آواز اللہ کی جنتوں میں آتی تھی. اور کبھی کائنات کے امام فرماتے ہیں ان اغضبت بلالا فقد اغضبت رب العرش. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اگر تم نے بلال کو ناراض کر لیا تو رب کا عرش ناراض ہو جائے گا. اور یہ وہی فتح مکہ ہے نا کہ جہاں سردار بھی کھڑے ہیں، وڈیرے بھی کھڑے ہیں، نمبردار بھی کھڑے ہیں، قبیلوں والے بھی کھڑے ہیں، خاندانوں والے بھی کھڑے ہیں، قریش کے بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں اور مسلمانوں کے بھی بڑے کبار صحابہ کرام کھڑے ہیں. وہ شخص کھڑا ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ دے دیا لیکن ایک شخص کے احسان کا بدلہ نہیں دیا. مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. وہ شخص بھی کھڑا ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. اگر میرے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا. وہ شخص بھی کھڑا ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. اگر آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے تو رب نے اس کے کھاتے میں جنت لکھ دی ہے. وہ شخص بھی کھڑا ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا دنیا میں بھی میرا بھائی ہوگا، آخرت میں بھی میرا بھائی ہوگا. مراد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ شخص بھی کھڑا ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا ابو عبیدہ میری امت کا امین ہے. وہ شخص بھی کھڑا ہے کہ جن کے بارے میں فرمایا وہ شخص بھی کھڑا ہے کہ جن کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا اللہم فقہہ فی الدین. اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کر دے. آج 1400 سال بعد بھی اگر لوگ کسی کی تفسیر قرآن مجید پہ معتبر سمجھتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر بھی کھڑے ہیں. اتنی بڑی بڑی شخصیات کھڑی ہیں لیکن کائنات کے امام نے کیا فرمایا؟ فرمایا این بلال. بلال کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کسی اور کو نہیں بلایا. فرمایا بلال کہاں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں لبیک یا رسول اللہ وسعدی. کائنات کے امام میں حاضر ہوں، حکم فرمائیے. کائنات کے امام فرماتے ہیں بلال آج یہ سارے نیچے کھڑے ہوں گے، یہ مکہ فتح ہو گیا، یہ بیت اللہ ہمارے پاس آ گیا. آج رب کے قرآن کی شان یہ ہے کہ آپ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور اللہ کی توحید کا نعرہ بلند کر دو. حضرات پھر میں پوچھتا ہوں انہیں اتنی شان کیوں ملی؟ ایمان کی وجہ سے،
توحید کی وجہ سے، محبت رسول کی وجہ سے اور اللہ کے قرآن کی وجہ سے۔ کوشش کریں کہ ہم بھی ان باتوں کو اپنا لیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا و آخرت میں عزتیں عطا فرمائے۔ ایمان پہ ڈٹ جائیں، توحید کا عقیدہ مضبوط کر لیں، محبت رسول کو دل میں جگہ دیں اور اللہ کے قرآن سے تعلق پکا کر لیں۔ سچ کہا تھا اقبال نے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، آج ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں مرکز القدس جامعہ علی المرتضیٰ آپ کے اپنے اس ادارے کا طالب علم، پہلی کلاس کا حافظ توصیف عمر، قرآن پاک کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز جامعہ کے دوسری کلاس کے طالب علم محترم